شخص برا شگون لیتا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا، وہ کہے، اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مثلاً اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کس طرح فعل لینا اور کس طرح برا کہنا۔ مثلاً ایک شخص گھر سے نکلا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس نے اسے منحوس سمجھا اور گھر واپس آ گیا۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات ہے، مگر حقیقت میں یہ شرک ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے اور شیطان ہمیں سجھاتا ہے کہ یہ ساری خرابیاں فلاں شخص کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ صبح صبح نظر آ گیا۔ یہ اکثر جملہ ہم سننے کو ملتے ہیں، آج پتہ نہیں سب کچھ خراب ہو گیا، پتہ نہیں میں نے کس کی شکل دیکھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اور پھر اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 میں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں، چونکہ شگون کی بھی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہوتی۔ اس لیے اسلام میں ایسی چیزیں جو جبت کے تحت آتی ہیں، جیسے کہانت، فالگیری، شگون، ان سے منع کیا گیا ہے۔ کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا اور لوگوں کے ساتھ بسا اوقات باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور انسان رشتوں اور پیار محبت والے رشتوں کو ختم کر بیٹھتا ہے، تو ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ اور ہمیں دعا سکھا دی، دعائیں مختلف حفاظت کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرض کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں، اور جذامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ یعنی جو موذی مرض، جو لگنے والی مرض ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ جراثیم ایک سے دوسرے میں ٹریول کر جاتے ہیں، تو ایسی مرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی بات کی ہے۔ ورنہ اس طرح کی کوئی بھی فالگیری، کوئی بھی ایسی سوچ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ مرض کا لگ جانا، سفر اور بھوت پریت کچھ بھی نہیں، پھر کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔